نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن نیکی کرنے سے زیادہ اہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ چونکہ شر کی قوتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اپنے آپ کی حفاظت جب ہم کریں گے تو ہم ایک اچھی صورت میں آگے بڑھیں گے۔ اور چھٹی چیز وہ ہے التوبہ۔ توبہ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیے۔ یہ تصور کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، یہ تصور کہاں سے آیا؟ یا ہمارے ہاں آج کل یہ کلچر پیدا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر یا شبرات کے دن سارے جڑ کے توبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا سال اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میرے حضور کے دامن پہ ایک بھی گناہ کا دھبا نہیں تھا۔ ہم نبیوں کی عصمت کے قائل ہیں، کسی نبی پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا۔ اگر اس امکان کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور فرمایا میں دن میں اللہ سے 100 بار توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس معمول کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، جب غسل کر لیتا ہے نا ایک دفعہ، تو پھر وہ بچ بچ کے چلتا ہے کہ کوئی گرد دوبارہ پڑ نہ جائے، اور جب وہ لتھڑا ہوا ہو تو پھر اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں بار بار غسل کرنے کی، بار بار توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تاکہ ہم پھر نئے گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ تو اپنی زندگی میں توبہ کا تسلسل کیجئے، شام سویرے صبح بار بار اللہ سے توبہ کی اور رجوع کیجئے۔ اور آخری چیز ادا الحقوق، حقوق کا ادا کرنا۔ ہمارے ذمے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین کے ہیں، وہ ہمارے بہن بھائیوں کے ہیں، وہ ہمارے دوستوں کے ہیں، ہمسایوں کے ہیں، ہمارے اساتذہ کے ہیں، کلاس فیلوز کے ہیں۔ وہ حقوق حتیٰ کہ جانوروں کی کیوں نہ ہوں، تو ان حقوق کو ہم ادا کرنے والے دست بردار نہیں ہو سکتے ہم ان حقوق سے۔ یہ مومن کی زندگی ہے، یہ ہمارا نظم حیات ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا منشور ہے، یہ طریقہ زندگی ہے کہ ہم ایک ایک کے حق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ بالخصوص میں طلباء سے مخاطب ہوں کہ یہ عمر تربیتی اعتبار سے سب سے اہم عمر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 سال سے لے کر کے 20 سال تک کی عمر میں انسان کے نظریات پختہ ہوتے ہیں اور اس کی عادتیں جمتی ہیں۔ یہ دوسرے کہتے ہیں 13 سے 19 سال تک کی عمر، وہ کہتے ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو 13 سے 19 سال یا 15 سے 20 سال تک کی عمر، بعض کا تو ہوتا ہے کہ ابھی بچے ہیں، ماں باپ بھی سستی کرتے ہیں کہ ان کو تہجد کا عادی اب کیوں بنائیں، ابھی تو یہ بچے ہیں، ان کو ان چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا عادی اب کیوں بنائیں، جب بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، ذمہ داریوں کا بوجھ آئے گا، سب کچھ کر لیں گے۔ تو پھر اس وقت کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر کر نہیں پاتا بندہ۔ تو جو سیکھنا ہے، جو عادتیں پختہ کرنی ہے، وہ اسی زندگی میں ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک موقع ہے، آپ کا کوئی ایک ماحول فراہم ہوا ہے۔ آپ کے ہمسائے آپ کے کلاس فیلوز ہیں جو آپ کے ساتھ کمرے میں رہ رہے ہیں۔ ہمسائیگی کے حقوق ادا کرنے کا جو انداز ہے وہ یہاں ہی سیکھیے اور اپنے اندر اس کو متحقق کیجیے اور پختہ کیجیے۔ اسی طرح اپنے گفتگو کے لہجوں میں شائستگی، اپنے انداز کے اندر خوبصورتی اور اپنے رویوں کے اندر جمال پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو مؤثر بنائیں اور شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق آپ جب زندگی کے چند دن گزار لیں گے، پھر زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے گا۔ چونکہ جب ہم اپنی خواہش کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم خود بے چین اور مضطرب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے جس طرح ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک دیتے ہیں آپ کو، اس کا طریقہ استعمال بتاتے ہیں کہ اس کو یوں استعمال کرو گے تو دیر پا اس کے فوائد حاصل کرو گے۔ اگر یہ مائک ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے، اپنی خواہش سے استعمال کریں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ خرابی کی طرف سلسلہ چلے گا۔ اس طرح یہ وجود جس پاکیزہ ذات نے بنایا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اور پھر انسان کو ایک ماڈل اور نمونہ بھی چاہیے، تو کہا نمونہ دیکھنا ہے تو محمد عربی کی ذات دیکھ لو، ادھر دیکھتے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ، دیکھنا تمہاری زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی پروقار گزرتی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں دے، اپنی پناہوں اور اپنی امان اور اپنی حفاظتوں کا حصار دے، اور آنے والا کل اللہ بہتر فرمائے، میرے وطن کی خیر کرے، میرے ملک کو امن کے اجالے دے۔
یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا۔